تو یہ اس کو سمرائز کرتے ہیں. دیکھیں بہت سارے میں نے پھر بات دہرا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو لگتا ہوگا شاید اسلام آخری نبی کے آنے سے شروع ہوا ہے. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. عقیدے سے مراد یہی ہے آپ کیا بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مسلمان ہے ہی وہی جو سارے نبیوں کو برابر مانے. قرآن میں کافی جگہوں پہ آیا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم تو کسی نبی میں فرق کرتے ہی نہیں ہیں. اور آج کل ہمارے معاشرے میں بس صرف یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ سید الانبیاء سید الانبیاء. ایک نبی کا رتبہ اتنا بڑھا دیا ہے. خدا نہ خواستہ جس طرح قرآن میں ایک ورس ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ بتائے نبیوں کو یا فرشتوں کو معبود بنا لو. اور یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ لوگ نبیوں کو خدا کے رتبے کے برابر لے جائیں، کیونکہ نبی تو انسان ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتے. جو بھی ان کو معجزات دیے جاتے ہیں، کتابیں دی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑے پلان کا حصہ ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہاں زمین میں بھیجنے سے پہلے ہی جتنے بھی نبی تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے ان سے علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ آپ یہ جو آپ لوگوں پہ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے نبی ہونے کی، یہ آپ نبھائیں گے. اور یہ قرآن میں ورس بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے علیحدہ بھی وعدہ لیا تھا نبیوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں تو یہ نبی اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کی ہیں، اور ان کو پھر بتایا جاتا تھا. جب بھی جبریل آتے تھے کسی بھی نبی کے پاس تو اس کو بتاتے تھے یہ صورتحال ہے. ہمارے نبی پہ بھی 40 سال کی عمر میں نبوت کا ان کو پتا چلا ہے نا، اس سے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. سلیکٹڈ وہ شروع سے ہیں. جب بھی حضرت آدم حوا اور ان کی ساری اولاد، ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا، وہ سارا جو میجر پلان ہے اس میں جو کچھ پورشن ہمیں بتا دیے گئے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. کیا ہم ایک دفعہ پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے، یہ جس طرح ہمیں لگتا ہے انسان پکا مسلمان ہے، لیکن یہ بیماریاں جو بھی ہیں پرانی یہودی لوگوں میں بھی، اور جو پرانی جتنی بھی قومیں ابھی زندہ ہیں جو کرسچنز ہیں، مطلب انہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کی ہے، اور آج کے مسلمانوں نے بھی تبدیلی کی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں انکار اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور نبی کی حدیثوں سے. ٹھیک ہے، کوئی عمل نہیں ہو رہا ویسے اس دنیا میں. نام کے مسلمان ہیں سارے، وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کتنا ایمان ہے، کس کا خاتمہ کدھر ہوگا. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ویڈیو امید کافی ہے بہت سارے لوگ اس پہ سننے کے بعد غور و فکر ضرور کریں گے کہ مسلمان شروع سے ہیں. ہر نبی کے جو ماننے والے ہوتے تھے وہی تو مسلمان ہوتے تھے، جو انکار کرتے تھے وہی تو کافر ہوتے ہیں. اور یہی آپ بالکل ڈیفینیشن اپنے آپ پہ اپلائی کر لیں. آج کے مسلمانوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں وہ پھر مسلمانوں میں آتے ہیں، اور جو نہیں مان رہے وہ پھر کفر کر رہے ہیں. جو پکی کافر کی سٹیمپ ہوتی ہے وہ موت کے بعد لگتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز اور وضاحت کر لیتے ہیں اس میں. چلے اس سے بہتر ہے میں ایک آپ کو پھر آیت سنا دوں. جب حضرت موسیٰ سے مطلب قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو فرعون کے پاس جب وہ گئے دعوت کا کام کرنے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے، تو اس نے کہا آپ تو خود کافرین میں سے ہو گئے تھے. تو یہ جب آیت میں نے پڑھی مجھے بڑا عجیب لگا، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے. پھر اس کو پھر سوچنے کا میں کافی سوچا، پھر مجھے سمجھ آئی اچھا پھر یہ عمل آپ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کدھر کھڑے ہوتے ہیں. موسیٰ نے obviously معافی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے بخش بھی دیا، لیکن آپ کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے
کہ آپ کس کونے میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارا سچویشن ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں خاص طور پہ ایک وہ آرڈر ہے جس پہ بالکل بہت زیادہ سختی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. ایون ایک حدیث میں ہے جو نماز چھوڑتا ہے وہ شرک کرتا ہے بیسیکلی. یعنی کہ یہ ایک وہ آرڈر ہے جس پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا کہ لوگ نبی کے دور میں کہ منافقت کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. مطلب نماز وہ اکائی ہے، پیمانہ ہے جس سے اپنے آپ کو تولو. اگر آپ لوگ نہیں پڑھ رہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک چیز جو اس میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو مطلب کفر پہ نہ مر جانا. کیونکہ جو بھی شخص کفر پہ مر گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر مر گیا. اگر کوئی شخص کافر مر گیا تو کافروں کے لیے جہنم پکی پکی ہے. تو اپنے خاتمے کو ہم نے دیکھنا ہے. باقی اوبویسلی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تو وہ مسلمان ہے. اب جو اس کے عمل ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے اس کا خاتمہ کدھر ہونا ہے. اللہ حافظ. اسی طرح سورہ معاہدہ دیکھ لیں. اس سے ایک اور ورس ابھی کاپی کرنا، ادھر میں کاپی کرنا شاید بھول گیا ہوں. اس میں قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے نا، مطلب کرسچن لوگ زیادہ قریب تھے. یہودیوں میں جو اکڑ خانی تھی نا وہ یہی تھی کہ انہوں نے وہ جتنی دین میں کرپشن کر لی تھی نا وہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھے. وہ اب بھی نہیں مان رہے، آج کل بھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، تو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کسی نبی کے امتی ہیں، کتاب کی کرپشن کی ہوئی ہے لیکن ماننے کو ریڈی نہیں ہے. یہی صورتحال ہمارے مسلمانوں کی ہے. وہ تو جب انسان مرے گا تب فیصلہ ہوگا کہ کس انسان کا کس چیز پہ خاتمہ ہو رہا ہے. آیا کہ وہ مطلب اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو رہا ہے یا کفر پہ. ٹھیک ہے، تو یہی بہت ساری چیزیں ہمارے آج کل معاشرے میں آ چکی ہیں اور یہ ہمیں خود غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیز چینج کی جا چکی ہے. تو یہ سورہ معاہدہ کی کچھ آیات ہیں جو بتائی گئی ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں، یہ تو رب کی طرف سے یہ سارا سچ ہے. اسی طرح پھر ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کو پھر جنتیں دی جائیں گی اور یہ سارا کچھ.